جیسے سوال آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل آئے، یعقوب کی بات، آئے مصر میں، مصر میں اچھے تھے، ویل آف تھے، بہت اچھی زندگی کر رہے تھے، یہ غلامی میں ان کی زندگی تبدیل ہو گئی، تو کہیں کچھ تو ہوا ہے۔ ایک تو یہ خواب تھا بچوں کو قتل کرنے کے حوالے سے، اس کے علاوہ اس بچوں کو قتل کرنے سے پہلے بھی یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے بنی اسرائیل، تو کیا ہوا، کہاں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ غلام ہو گئے؟ اگر آپ تورات پڑھیں تو تورات کہتا ہے ابراہیم کے دور میں بھی فراعنہ تھے، یوسف کے دور میں بھی فرعون تھا، موسیٰ کے دور میں بھی فرعون تھا۔ یہ سارا ایک سلسلہ ہے بادشاہت کا، وہ سارے فرعون کہلاتے تھے، اور یہ سارے موسیٰ کے دور میں بھی تھے، یوسف کے دور میں بھی تھے، اور ابراہیم کے دور میں بھی تھے۔ وہی ایک ہی نسل چل رہی تھی، جیسے آپ کے یہاں مغل بادشاہ رہے ہیں، وہاں اگر فرعون کے سارے تھے تو پھر اس خاندان کو جو ایک مقام حاصل تھا، یہ ایک دم کیسے اس مقام سے گر گئے؟ اس کا جواب پھر ہمیں تورات سے نہیں ملتا۔ قرآن کی طرف اگر ہم آئیں تو قرآن جو بادشاہ فرعون کے دور میں اسے فرعون کہتا ہے، جو بادشاہ موسیٰ کے دور میں اسے فرعون کہتا ہے، اور جو بادشاہ یوسف کے دور میں اسے ملک کہتا ہے، اسے فرعون نہیں کہتا ہے۔ وہ فرعون نہیں تھا، وہ دوسرا خاندان تھا، وہ ہکسوس کا خاندان تھا جس نے ٹیک اوور کیا تھا اور اس کی حکومت قائم ہوئی۔ اس سے پہلے فرعون تھے، فرعون سے ہکسوس خاندان نے لیا، اس خاندان کو قرآن ملک کہتا ہے، بادشاہ، فرعون نہیں کہتا۔ فرعون کے جو موسیٰ کے دور کے بادشاہ ہیں ان کو ملک نہیں کہتا، ان کو فرعون کہتا ہے۔ اس کے بعد جب فرعون نے دوبارہ ٹیک اوور کیا اور ہکسوس فیملی کا اقتدار ختم ہوا، تو اس اقتدار میں جو لوگ آگے تھے وہ خود بخود پیچھے چلے جائیں گے۔ آپ کے ہاں تبدیلی آئی بھی ہے نا؟ آپ کو پتا ہے تبدیلی میں کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے مقرب تھے وہ پیچھے دھکیل دیے جاتے ہیں، آج کل تو صرف پیچھے دھکیل دیے جاتے ہیں، اس وقت وہ غلام بنا لیے جاتے تھے۔ اس سوال کا جواب بھی تورات میں نہیں ملتا، آپ کو قرآن میں ملتا ہے۔ قال الملک انی ارى 7 بقرات سمان، میں نے 7 بقرات دیکھی، 7 گائیں میں نے دیکھی ہیں۔ وقال الملک اتونی بہ، ملک کہتا ہے ان کو یہاں لے کر آؤ۔ اچھا، اب یہاں تک تو ولادت حضرت موسیٰ سے پہلے کا قصہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کی ولادت، کہ حضرت موسیٰ کی ولادت کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، اور اس کے واقعات کیا ہیں۔ حضرت موسیٰ کی ولادت کے واقعات آپ کو تورات میں ملیں گے، قرآن میں ولادت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ما قبل ولادت ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، ولادت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ولادت حضرت موسیٰ کا قرآن نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں، کیا آپ کو تاریخ بتائیں کس ڈیٹ کو پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، کیا رنگ تھا، کیا تھا، تو اس سے قرآن کو کی کام نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی درس نہیں ہے، کوئی سبق نہیں ہے، اس لیے پیش نہیں کیا۔ ایک کچھ مفسرین یوں کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کو خدا نے ولادت حضرت موسیٰ کو مخفی رکھا، اس وقت بھی کسی کو پتا نہیں چلا، جب اس وقت بھی کسی کو پتا نہیں چلا تو اب بھی خدا نے اس راز کو آشکار نہیں کیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام بچوں کو مارا جا رہا تھا تو موسیٰ کیسے زندہ بچ گئے؟ زندہ بچے پیدا ہوئے، اس کے بعد دریا میں ڈالے گئے، وہ بعد کا مرحلہ ہے، لیکن اس سے پہلے کے مراحل کو کس طرح حضرت موسیٰ کی خدا نے حفاظت کی اور کس طرح پتہ نہ چلا؟ قرآن پھر اس پہ بھی خاموش، قرآن یہاں بھی کچھ نہیں کہتا۔ تورات کہتا ہے کہ 2 دایا فرعون نے رکھی ہوئی تھی، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی جا کے دیکھیں اگر کوئی لڑکا ہے تو قتل کر دیں، اگر لڑکی ہے تو قتل نہ کریں۔ یہ جو کیونکہ خود بنی اسرائیل میں سے تھی اس لیے انہوں نے موسیٰ کو چھوڑ دیا۔ یہ تورات کی داستان ہے جو کہ صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے۔ پھر ان 2 دائیوں کا مکالمہ فرعون کے ساتھ بھی تورات میں درج ہے، اردو میں بھی موجود ہے، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، آپ لوگ اگر پڑھنا چاہیں۔
یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ خود تورات کے مطابق بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت 6 لاکھ افراد پر مشتمل تھی. 6 لاکھ افراد کے لیے 2 دایا ہوں اور وہ 2 دایا بھی خود بنی اسرائیل میں سے ہوں اور وہ آ کر اپنے سارے بچوں کو قتل کریں، اور پھر یہ 2 دایا ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ دربار فرعون میں جا کے فرعون سے ہم کلام ہوں. اس کا کوئی سینس بنتا نہیں ہے. بہرحال یہ تو ہم قبول نہیں کر سکتے کہ ایسا ہوا ہے، لیکن کیسا ہوا ہے یہ قرآن نے بیان نہیں کیا. قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ قرآن سیدھا ولادت کے بعد کے مراحل بیان کرتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. سیدھا سے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. ولادت ہو گئی کیسے ہوئی پتہ نہیں، جیسے بھی ہوئی فرعونیوں کو پتہ نہیں چلا. مخفی ولادت ہوئی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد اب ہم نے مادر موسیٰ پر وحی نازل کی کہ آپ ان کو دودھ پلائیں. مادر موسیٰ پر وحی نازل ہوئی. اگر مادر موسیٰ پر وحی نازل ہو، جبرائیل آئے یا کسی بھی طرح الہام ہو، تو پھر مسلمانوں کو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر مادر حسنین کے لیے کہیں کہ مادر حسنین کا مصحف فاطمہ تھا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، پھر مسلمانوں کو مشکل ہو جاتی ہے. وقت رہا تو میں مصحف فاطمہ پہ انشاءاللہ بات کروں گا. اس ولادت میں جو روایات معصومین میں آیا ہے، اس ولادت کو کہتے ہیں سنت من موسیٰ، حضرت موسیٰ کی سنت. حضرت موسیٰ کی سنت کیا ہے؟ آپ کی ولادت کا مخفی ہونا اور خود حضرت موسیٰ کا غیبت میں جانا. یہ 2 باتیں حضرت موسیٰ میں بھی، حضرت موسیٰ کی ولادت بھی مخفی ہوئی. اسی طرح امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، آپ کی ولادت بھی مخفیانہ ہوئی اور آپ پردے غیبت میں بھی ہیں. آپ کی بھی 2 غیبتیں ہیں اور موسیٰ کی بھی 2 غیبت تھی. ایک غیبت موسیٰ کی 28 سالہ ہے اور ایک 40 روزہ ہے. ہمارا امتحان اس سے بڑا ہے، بنی اسرائیل والوں سے زیادہ ہمارا امتحان ہے. روایت میں ہے، یہ روایت ہم پہلے تقریباً آپ کو پیش کر چکے ہیں. اور جو شباہت ہے حضرت موسیٰ اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی، کہ حضرت موسیٰ سے انی استفیتک علی النساء علی الناس برسالتی و بکلامی. موسیٰ سے خطاب ہے، انی استفیتک، میں نے تجھے چن لیا ہے. یہ صرف موسیٰ سے نہیں ہے، خدا نے اس ساری دنیا، انما خلقت الاشیاء لاجلک، ان تمام چیزوں کو تیرے لیے خلق کیا ہے. وخلقتک لاجلی، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا. ہم سب کو خدا نے اپنے لیے خلق کیا ہے.